वेलकम बैक एवरीवन। नशरियात में आगे बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप हमें देख रहे होंगे और इसी के साथ साथ जो भी रोज़े का एहतमाम है वो भी साथ साथ चल रहा होगा। लेकिन इसी नशरियात को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है कि समा दोबारा से बांध लेना चाहिए। हमारे साथ जो मौजूद हैं साहब इंजीनियर जमील अहमद अवैसी साहब, उनसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुनेंगे। जी सर। न कहीं से दूर है मंजिलें, न कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। जिसे चाहे उस को नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। न कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना, जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और अकीदे का शेर है, वो खुदा नहीं बखुदा मगर वो खुदा से जुदा नहीं, वो खुदा नहीं बखुदा नहीं, मगर वो खुदा से जुदा नहीं। फिर वो है क्या वो हैं क्या नहीं, ये मुहिब हबीब की बात है। वो हैं क्या मगर वो हैं क्या नहीं, ये मुहिब हबीब की बात है। तुझे मुनव्वर बेनवा दर शहर से चाहिए और क्या, तुझे मुनव्वर बेनवा दर शहर से चाहिए और क्या, जो नसीब हो कभी देखना, जो नसीब हो कभी देखना,
نصیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے وہ نواز دیں، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہترین۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بالکل اس طرح صحیح ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس 2 بائکس موجود ہیں کرون کی، ایک بائک سپانسر کیا ہے رحیم سٹور نے اور دوسری بائک سپانسر کیا ہے فرائی چکس نے، اور یہ دونوں بائکس ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ احباب تک پہنچائیں گے۔ یہ آپ کی ہی بائکس ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے جس میں عوام الناس بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے گی، اور یہ 2 بائکس ہیں جو انشاءاللہ ان 30 روزے 29 روزے جتنے بھی روزے ہوتے ہیں اس میں آپ تک ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے بھی۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے، پروفیسر صاحب مجھے بتائیے گا، جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ جیسے ہمارے مسیح برادری ہے ان کا روزہ ہم سے قدرے جو ہے لمبا ہے، وہ کیوں روزہ لمبا رکھ رہے ہیں؟ ہمارے روزے کی جو ٹائمنگ ہے اس سے کم کیوں ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ ہمارا روزہ جو ہے وہ تو طلوع سحر سے غروب آفتاب تک ہے، ان کا 24 آورز میں، یعنی ایک وقت میں کھا لیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ روزہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا۔ ان کی حیات ہم سے قدرے مختلف ہے، چونکہ الہامی مذہب دوسرا ہے اور ان کے مطلب اپنی تعلیمات کے تحت جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن جو اسلامی ہمارا جو روزہ ہے جو 30 دنوں کا 29 دنوں کا جو شہر رمضان میں جو رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، اس روزے کو جو اس کی حالت اور حیات ہے وہ تو چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہے۔ حضور اللہ نے کرم کیا اور اللہ نے یہ ماہ عطا فرمایا، اس پر فرض کر دیا، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عملاً کر کے دکھایا، تو جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اسی طرح ہی امت کا جو ہے وہ معمول ہے، سنت سے حضور کے جو ہے وہ یہ روزہ اس اعتبار سے جو ہے وہ ملتا ہے۔ اب روزے کی جو اصل حالت اور حیات ہے، اب دن بھر میں آپ دیکھیں کہ ہم مختلف چیزیں کھاتے ہیں اور ہمارے دسترخوان سجتے ہیں، صبح بریک فاسٹ ہوتا ہے، رمضان کی برکت، پھر دن میں جو ہے وہ لنچ کرتے ہیں، رات کو ڈنر کرتے ہیں، یہ ایک معمول ہوتا ہے اس میں۔ لیکن رمضان المبارک میں جب آ کے ہم اللہ کی رضا کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم اس سے رک جاتے ہیں، حلال چیزیں جو معمول میں ہم کھا سکتے تھے، روٹین میں کھاتے تھے، لیکن اس سے ہم رک گئے۔ یہ ڈھال ہے روزہ، رکاوٹ ہے، یہ جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کے کرم کے لیے، اللہ کی عطا کے لیے، لیکن اس کے لیے لازم تھا کہ پہلے ہم نے خود کو روک لیا۔ بالکل رمضان میں آ کے روزے کی حالت میں ہم نے خود کو، ہاتھ کو کھانے سے روک لیا، آنکھ کو بے حیائی سے دیکھنے سے روک لیا، اور اپنے کانوں کو، سماعت کو ہم نے بے حیائی سننے سے روک لیا۔ اگر اپنی اس 6-7 فٹ کی باڈی پر ہم نے روزے کو طاری کر لیا تو پھر اس کے ثمرات اور اس کی عطائیں ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یعنی اتنا بڑا انعام جو مل رہا تھا روزے کی صورت میں، صرف کھانے پینے سے رک جانے کی صورت میں تو نہیں، وہ تو کتنے لوگ ہیں جو بھوکے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر جب آپ نے سب کچھ سے روک لیا خود کو، اللہ کی رضا کی خاطر، رسول اللہ کی تعلیمات کی خاطر اور حضور کے عمل کی خاطر، تو پھر اس کا انعام کیا ملا کہ پہلے کے سارے گناہ جو ہے وہ اللہ پاک نے بخش دیے۔ اچھا، میں ابھی اسی متعلق ایک جو ہے حدیث نبوی پڑھ رہا تھا کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان اور احتساب یہ کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ہیں۔ جی دیکھیے، جیسے ابھی آپ نے سوال کیا نا کہ پچھلے روزے جو جیسے مسیح برادری ایسٹر مناتے ہیں 40 روزے، ان کا 24 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو عبادات کے اعتبار سے ہمارا روزہ بھی 24 گھنٹے کا ہے۔ اس کو اس طرح دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت کی ہے کہ رات کو آپ نے کھانا نہیں ہے لیکن آپ نے قیام اللیل کرنا ہے، تراویح کی شکل میں ہو، نوافل کی شکل میں ہو، تو جو روٹین وائز آپ زندگی گزارتے ہیں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے شب بیداری کرنی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں، ایک فرمایا من صام رمضان، جس نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، ایمان و احتساباً،
غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسرے نمبر پر فرمایا من قام رمضان, جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا. تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں, بھی رات کی بھی عبادت ہے. رات کی عبادت یعنی دونوں چیزیں, دن اور رات دونوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے وہ جو ایمان اور احتساب کی بات وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں, روزہ بھی شامل ہے دن کا اور مطلب کہ دیکھا جائے تو ہمارا بھی 24 گھنٹے کی روٹین ہے. جی اسی طرح کی روٹین, ہمیں اپنی روٹین چینج کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ جو آپ نے ایمان اور احتساب کی بات کی, دیکھیے ایمان سے تو مراد آپ یہی ہے نا کہ آپ کے اندر اگر ایمان ہی نہیں ہے تو جیسے بھی بات کری تھی کہ بغیر اس, اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کیے بغیر ہی, اللہ پر ایمان رکھے بغیر ہی, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے بغیر ہی اگر آپ بھوکے پیاسے رہیں تو حضور نے فرمایا نا کہ وہ صرف اس کو صبح سے لے کے شام تک صرف بھوکا پیاسا رہنا ملتا ہے, اس کو کچھ اور کے علاوہ کوئی اجر نہیں ملتا. تو ایمان یہ ہے کہ اللہ پہ آپ توکل کریں, اس لیے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے حکم پہ رکھ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا اور آپ اللہ کے لیے آپ اکیلے بیٹھے ہیں, جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہے. کیا بات, تو جو تنہائی میں نیک ہے, جس کو آپ کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ کھانے پینے, آپ کو بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ میرے لیے رکھتا ہے, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے رکھتے ہیں, یہ خاص عبادت ہے اور اس کی جزا قرب الہی. اور دوسرے نمبر پہ احتساب کیا ہے, احتساب اکاؤنٹیبلٹی, کہ بھئی آپ نے جو آپ کو نفس کو کنٹرول کرنے کا, تزکیہ نفس کا حکم ہے, آپ کو تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے. اور ہم یہ رمضان میں یہ بھی روٹین دیکھتے ہیں, ذرا اس پہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ رمضان کا الٹیمیٹلی گول جو ہے وہ تقوی ہے, اور تقوی کا معنی ہوتا ہے پرہیزگاری, رکنا, اور روزے کا معنی بھی رک جانا ہے. تو آپ نے برائیوں سے رکنا ہے. ہم اپنی عبادات میں تو اضافہ کر دیتے ہیں, یعنی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, مساجد بھر جاتی ہیں, تراویح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف نیکیاں کمانا ہی جو ہے وہ اپنا رمضان میں ضروری نہیں. بھائی گناہوں سے بچنا ہے, اجتناب کرنا ہے. ہماری جو محفلیں ہیں, ہمارا جو روٹین لائف ہے, اس کے اندر جتنے گناہ شامل ہیں ان کو روکنا, ان کو چھوڑنا, یہ ہے تقوی. جی بالکل, اور اسی چیز کو جو حکم دیا گیا یہی ہے ایمان اور احتساب کہ اکاؤنٹیبلٹی. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو اکاؤنٹیبلٹی کر کے سوتا ہوں, حالانکہ وہ ان کی زندگی آپ کے سامنے کیا بات ہے ہمارے لیے بشر راہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ سوچتے ہیں کہ آج مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی, آج میں نے اپنا احتساب, میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کیا مجھ سے کون سی کوئی غلطی ہوگی, اس کو بھی دیکھ کے. تو وہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, احتساب ہے, محاسبہ ہے, یہ وہی صفت ہے جو آپ کے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اسپیسیفکلی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم رات کو سوچتے ضرور ہیں کہ آج روزے کا ہم نے حق ادا کیا ہے, آج میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی, یا میں نے اس سے اونچی آواز میں بات کی تھی. تو ہم اپنا محاسبہ خود کر رہے ہیں. اسی لیے نا دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جسے ابھی اہتمام کیا ہے روزے کا, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لوٹ سیل لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سیل لگ جاتی ہے کہ آپ نے کسی طرح, اللہ تعالیٰ آپ کو بخشنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ اب آپ اس سے مغفرت طلب کریں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ اور فتحت ابواب السماء, یعنی آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں, اللہ کی رحمت برستی ہے, جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یعنی جو بیرونی دشمن ہے, یعنی ایک سٹیٹ ہے, اگر اس کے اوپر حملہ ہونا ہے تو جو بیرونی دشمن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا ہے کہ بھئی اب شیطان تو آپ کے, اب آپ نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے, انٹرنل جو آپ کی خلفشار ہے, انتشار ہے, جو اسٹیٹ کی اندر والی جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک بات کی کہ ایمان تقوی بڑا ضروری ہے, کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر رکھ رہا ہوں, اور پھر احتساب کرنا کہ یار میں کیا ٹھیک کر رہا ہوں, کیا غلط کر رہا ہوں. مطلب بہت سے لوگ, میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا فزیکلی بہت فائدہ ہے. مطلب کہ بہت سے ایسے لوگ جو شاید مسلم نہیں ہیں, غیر مذہب ہیں, وہ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ اس کے اور طرح کے فوائد لینے کے لیے فاسٹنگ. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اللہ پہ ایمان اور تقوی ہونا چاہیے, اور اس کے بعد احتساب کریں گے تو پھر آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف, ورنہ پھر آپ وہ بھوک کاٹیں گے. اور وہ آپ نیت پہ شاید ڈیپینڈ ہوتا ہے نا کہ ہم نیت کیا کر رہے ہیں اس میں. جی خوراک کا, یہ میں صرف آخری بات کی, خوراک کا ٹائم ٹیبل چینج کرنے کا نام روزہ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بہت سے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ بہت سے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہیلدی ہے, آپ کی روٹین جو ہے وہ بہتر کرتے ہیں, لیکن وہ اپنا احتساب نہیں کر رہے ہوتے, وہ نہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, نہ کوئی عبادات, اور وہی نیٹ فلکس, وہی گانے, وہی مطلب کہ اپنے اندر چینج نہیں لا سکے. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے گلوبل ویلیج بنے نا, کچھ خرافات زیادہ آ گئی.
جہاں پہ اچھائیاں بہت زیادہ ہیں وہاں پہ خرابیاں بھی ہیں. بالکل ایسے. پہلی امتوں کے روزوں کی اگر بات کی جائے, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک ریمائنڈر دیتا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی یہ فرض تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن قبائل میں آئے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. بنی اسرائیل کے اوپر ایک روزہ فرض تھا اور وہ اس دن کا جس دن فرعون سے انہیں نجات دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور وہی روزہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا تو کہا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ, ہم موسیٰ پر زیادہ حق رکھتے ہیں, وہ ہمارا نبی بھائی ہے تو ہم وہ کریں گے. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی جن 40 راتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا تھا, ان 40 راتوں کو یہودیوں کا ایک فرقہ جو کہنے لگا کہ یہ 40 شکرانے کے طور پہ ہمیں روزے رکھنے. دانیال علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ انہوں نے بھی 30 دن کے روزے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خاص کیا اور 30 روزے رکھے. اسی طرح اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سیدنا عیسیٰ جب اپنی دعوت کو شروع کرتے ہیں, جب تبلیغ کو شروع کرتے ہیں, اپنی تیاری جب کرتے ہیں, اس دن کا ایک روزہ رکھتے ہیں. عیسائیوں کے 3 فرقے ہیں بڑے, ان کیتھولک ہے, پروٹسٹنٹ ہیں اور آرتھوڈاکس ہیں. اب ایک فرقے کا کہنا یہ ہے کہ 40 دن ہم روزہ رکھیں گے اور اس میں آپ کے پاس جو بھی کوئی آپشن لائٹلی کھانے کے لیے فروٹس وغیرہ آپ وہ کھا سکتے ہیں, انٹیک کر سکتے ہیں. ایک فرقہ اس کا کہنا یہ ہے کہ روزہ ایک ہی ہے, جیسے ایسٹر کے نام پہ ہم دیکھتے ہیں آج بھی اپنے پاکستان کے حالات میں. تو اس حساب سے وہ ان کا یہ ایک متھ ہے, میں یہی کہوں گا, کیونکہ انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدلا ہوا ہے. وہ شریعت ویسی نہیں ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی, تو انہوں نے اپنی ڈیزائرز کے اکارڈنگ اس کے اندر مینیپولیشن کی ہے, اسے چینج کیا ہے, اس کے اندر کافی ساری چیزیں انہوں نے خود داخل کی ہیں. تو اس حساب سے پھر ان کا دوسرا فرقہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی سورج کے طلوع ہونے سے لے کے یہودیوں کا روزہ 25 گھنٹے کا ہے. سورج طلوع ہوتے انہوں نے چھوڑا, اگلے پورا دن گزر گیا, رات گزر گئی, اگلی رات جب طلوع ہوتی ہے تو پھر انہوں نے اپنی فاسٹنگ اپنی بریک کرنی ہے, پھر کچھ کھانا پینا ہے. اور اس حوالے سے بھی ہے کہ کچھ خاص چیزیں کھا سکتے ہیں, وہ فرقوں کے اپنے اندر کے اختلافات کی, اپنی علماء کی جو جس نے پریفرنس پہ رکھا جس کو اس کے حساب کی بات ہے. اور پھر آرتھوڈاکس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو روزہ ہے وہ صرف دل کی نیت کا نام ہے, آپ جو مرضی کرتے رہیں, آپ کھاتے پیتے رہیں, آپ جیسے مرضی رہیں, آپ اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھیں, اپنے آپ کو اچھا ایک عیسائی کے طور پہ آپ انٹرپریٹ کریں اور جیسے مرضی رہیں, آپ کا روزہ ہے. وہ دل کے نیت کے ارادے کو وہ روزہ سمجھتے ہیں. یہاں پاکستان کے یا عالم اسلام کے حالات کے اندر ایک نوجوانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو جدید سویلائزیشن ہے اس سے تھوڑا سا متاثر ہے, اور ان کا خیال بھی یہ ہے کہ بھائی ہمیں بڑا فٹ رہنا ہے, ٹپ ٹاپ رہنا ہے, اور ساری چیزیں ایسی ہونی چاہیے. اور پھر حدیث مبارکہ پہ غور کریں, یہ ہمارا فنڈامنٹل آف اسلام ہے. ٹھیک ہے, اسلام کی بنیاد بنی الاسلام علی خمس, 5 چیزوں پہ ہے. اس میں سب سے پہلے زبان سے دل سے گواہی ہے, اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات ہے, اس کے بعد نماز ہے, اس کے بعد روزہ ہے. یہ بنیادی طور پہ اسلام کا ایک رکن ہے. اگر کوئی بندہ جانتے بوجھتے نیتاً روزے کو انکار کرتا ہے یا روزہ چھوڑتا ہے, علماء اس حوالے سے, محدثین اس حوالے سے یہ بات کہتے ہیں بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. اتنی سخت بات ہے, بجائے اس کے کہ آپ نیت کے اپنی ایک چینج یہ لے آئیں اور آپ یہ سمجھیں کہ بھائی میری مرضی ہے روزہ رکھوں یا نہ رکھوں, میری طبیعت, میرا ایسے, میرا مزاج, میرا موڈ, میری مصروفیات. اور مصروفیات اسلام ڈیفائن کرتا ہے کہ کن مصروفیات کی بنیاد پہ آپ روزہ چھوڑیں گے, کن مصروفیات کی بنیاد پہ آپ کو اجازت نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ وہ مصروفیات بھی بتا دیں کن کن حالات میں روزہ جو ہے چھوڑا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شریعت نازل ہوئی ہے, جو وحی اتری ہے, سورہ بقرہ کے اندر جو آیات موجود ہیں, اس حوالے سے یہی ہے کہ بندہ بیماری اتنی شدید ہے, ضعف ہے, کمزوری ہے, اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن فائدۃ من ایام اخر, بعد کے دنوں میں اسے پورا کرنا ہے. سفر پہ ہے, وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر, سفر پہ ہے تو پھر وہ چھوڑ سکتا ہے. اس میں سفر آپ خود میں ڈیفائن نہیں کروں گا, آپ ڈیفائن نہیں کریں گے, سفر شریعت ڈیفائن کر دی ہے کہ کتنا سفر ہے, کتنے دنوں کا قیام ہے, کہاں جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے, اس صورت میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے آج کل ہوائی جہاز کا سفر ہے, تو سفر تو یہ بھی ہے, اس میں انسان کے پاس چوائس موجود ہے. علماء سے یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی انرجی اتنی فیل کرتا ہے کہ جیسے 4 گھنٹے کی سعودیہ کی فلائٹ ہے, اس نے 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے میں سعودیہ میں لینڈ ہو جانا, اگر اسے لگتا ہے کہ وہ روزہ ٹیکل کر سکتا ہے تو کرنا چاہیے. جہاد کی صورت میں ایک ایسی ہے کہ جب آپ دشمن کا سامنا کر رہے ہو
آپ کو اپنی فاسٹنگ کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر نقاہت کمزوری ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خود کہا تھا کہ اس وقت افطار کر لو، افطار کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے دشمنوں سے لڑنا ہے اور اللہ کے حکم پہ لڑنا ہے۔ تو پھر یہ وجہ ہے، یہ چیز ہے۔ اب پاکستان کے اندر یا اپنے گھروں میں اپنے آفیسز میں رہتے ہوئے میں کہوں جی میرا چونکہ 20-22 کلومیٹر کا سفر ہے تو میں جانا ہے آنا ہے تو میں روزہ نہ رکھوں، میں اسموکنگ کرتا ہوں۔ ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے، پروفیسر صاحب سے اسی بات کو کنٹینیو کروانا چاہیں گے آپ سے کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ روزہ کن باتوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور کن حالتوں میں جو ہے روزہ معاف جسے کہتے ہیں وہ ہے؟ روزہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہر چیز سے باز آ جانا۔ اگر آپ گالم گلوچ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں یعنی گالی دیتے ہیں تو مکروہ ہو جاتا ہے روزہ۔ یعنی اس کے بعد اگر آپ کوئی چیز آج کل جو میڈیکلی جس کو بہت زیادہ لیا جاتا ہے اور اس کے لیے کیا جاتا ہے کہ جی انجیکشن، اس کے لیے فقہا کہتے ہیں کہ ایسا انجیکشن جو آپ کو انرجیٹک کرنے کے لیے ہو تو وہ تو ظاہری بات ہے روزے کے ٹوٹنے کا سبب بنے گا، لیکن جو آپ کے لیے میڈیکلی غذا بنے، یعنی آپ بیماری میں پیٹ درد ہے فار ایگزامپل، کوئی پین ایسی ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے اسے پین کلر دو کہ جس سے وہ سٹیبل ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہ انجیکشن لینا، اس کے لیے باقاعدہ فتویٰ موجود ہے کہ یہ روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے اور اس کے ٹوٹنے کا سبب نہیں بنتا۔ لہٰذا ایسی حالات میں ہمارے ہاں چونکہ بہت سارے تو جو ہے وہ اپنے طور پہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے نہیں ٹوٹتا، پتہ نہیں منہ میں تھوک ہے تو اس کے اندر جو ہے اس سے ٹوٹ جاتا ہے، یا اسموکنگ، یا اس کے لیے بھی نشہ آور چیز ہے کہ جو آپ کو حیات اور حالت کو بدل دے، اس کے لیے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر شخص کوئی نہ کوئی موبائل پہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور اب بہت سے لوگ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے حالت روزہ میں سر پہ تیل لگا لیا تو وہ تیل آنکھوں میں ڈراپس ڈال لیے، آنکھوں میں کوئی ڈراپس، یا اگر آپ نے کوئی سرمے کی سلائی لگا دی تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ غلط بات ہے، آنکھوں میں سرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے موجود ہے، ٹھیک ہے، حضور نے خود سرما لگایا۔ پھر آنکھوں کا سرما اور کانوں میں جو ڈراپس ڈالتے ہیں یا ناک میں ڈالتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی فقہا نے کہا کہ اگر کان میں آپ ڈراپ ڈالیں، اگر آپ کے کان کا پردہ نہیں پھٹا ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آنکھ میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں، ناک میں ڈراپس ڈالنے کے لیے احتیاط کا کہا گیا، چونکہ یہ جو چیزیں آپ کو آپ کی سینسز میں جا کر آپ کو کسی طرح سے تقویت دیتی ہیں یا فائدہ دیتی ہیں، ان چیزوں سے روکا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اپنا کوئی احتساب جو ہے نا وہ ہم بہتر کر سکتے ہیں، وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیے روزہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے روکنے کا حکم دیا ہے، غذا سے آپ نے کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے۔ تو علماء اور فقہا کا یہ کہنا ہے کہ روزہ جیسے ابھی بتایا جا رہا تھا کہ جب آپ مریض ہیں، بیمار ہیں یا آپ مسافر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹ دے رہا ہے نا کہ آپ رکھ لیں۔ اگر آپ بالکل تندرست ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر بلا وجہ آنکھوں میں ڈراپس ڈالنا، کانوں میں ڈراپس ڈالنا، ناک میں ڈراپس ڈالنا، اس سے پرہیز احتیاط کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ تیل کے حوالے سے بتا دیں۔ جی تیل تو حضور کی سنت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر اقدس جو ہے وہ میرے کمرے کی طرف نکال لیتے اور میں تیل بھی لگاتی تھی، پھر حضور کا سر مبارک بھی دھو دیتی تھی۔ تو تیل لگانا تو حضور کی سنت ہے روزے کی حالت، ایک چیز۔ دوسرے نمبر پہ اگر روزہ توڑنا پڑ جائے، خدا نہ خواستہ اگر بندے کی جان پہ بنی ہو، جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ پین کلر لگانا ہے یا وہ اس کی حالت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، اس کی موت ہو سکتی ہے، اس طرح کے سارے معاملات ہیں، اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز سے روزہ توڑا جائے جو نہ دوا ہو، نہ غذا ہو، نہ میڈیسن ہو اور نہ کوئی فوڈ آئٹم ہو، جیسے کہ کاغذ کا ٹکڑا ہو گیا، جیسے کوئی تیلا ہو گیا جو ہم کھاتے نہیں ہیں عمومی طور پہ، اس سے روزہ توڑ لیں۔ اس کے بعد پھر وہ جب روزہ ٹوٹ گیا پھر آپ کو اس کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ ورنہ اگر آپ جیسے آپ ایک بندے کی حالت خراب ہوگی فوراً اس کو پانی پلا دیں جی یہ اپنا، تو یہ وہ ساری چیزیں جس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کفارہ بھی لازم ہے۔ ٹوتھ برش کا بھی ہوتا ہے یا ہم اس کا بھی کرنا چاہتے ہیں؟ مسواک کرنا تو سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ برش وہ جس میں ٹوتھ برش آپ نے یوز یعنی پیسٹ آپ نے یوز نہ کی ہو، سادہ ہو، اس میں کوئی ذائقہ نہ ہو، تو وہ برش کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن جس سے آپ روٹین میں آپ پیسٹ بھی لگا رہے ہو اس سے آپ کو ذائقہ آئے گا، جب ذائقہ آئے گا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ مد نظر رہنا چاہیے سارے کے کہ اگر آپ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے آپ اپنا روزہ چھوڑتے ہیں، توڑتے ہیں، افطار کرتے ہیں اسے بیفور ٹائم، تو آپ کو اس کی قضا بھی دینی ہے۔ قضا دیے بغیر آپ کا کوئی گزارا نہیں ہے۔ قضا کیا ہے؟ فائدہ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں روزہ رکھیں گے، پورا کرے یا پھر آپ اگر وہ نہیں رکھ سکتا، اگر اسے یہ لگتا ہے ایسا بیمار ہے جو دائمی بیمار ہے جو صحیح نہیں ہو سکتا، اسے نہیں پتا کہ کب ٹھیک ہوگا، سال لگے گا، 2 سال لگ جائیں گے، تو پھر وہ اپنے فدیہ دے دے۔
اور اگر وہ فدیہ دے چکا ہے لیکن تندرست ہو گیا، لیکن بہتر پھر اس کے لیے پھر بھی یہی ہے کہ وہ خود رکھ بھی لے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تھیلیسیمیا کے بچوں کی مدد کریں، مفت علاج کے لیے زکوٰۃ اور عطیہ ریاض منصور ٹرسٹ کو دیں. ویسٹ مرینا ایک ایسا مقام جہاں آپ کی زندگی کو نیا رنگ ملے. ویسٹ مرینا اب پیش کرتا ہے 5-10 مرلہ 1 کنال کے شاندار آن گراؤنڈ پلاٹس صرف 10% بکنگ کے ساتھ. بکنگ کے لیے ابھی کال کریں 042-111-33987. تھیلیسیمیا کے بچوں کی مدد کریں، مفت علاج کے لیے زکوٰۃ اور عطیہ ریاض منصور ٹرسٹ کو دیں. ویسٹ مرینا ایک ایسا مقام جہاں آپ کی زندگی کو نیا رنگ ملے. ویسٹ مرینا اب پیش کرتا ہے 5-10 مرلہ 1 کنال کے شاندار آن گراؤنڈ پلاٹس صرف 10% بکنگ کے ساتھ. بکنگ کے لیے ابھی کال کریں 042-111-33987. تھیلیسیمیا کے بچوں کی مدد کریں، مفت علاج کے لیے زکوٰۃ اور عطیہ ریاض منصور ٹرسٹ کو دیں. محترمہ ثریا عظیم کو سلام. مستحق مریضوں کی خدمت کے لیے ثریا عظیم ہسپتال کی مدد کیجیے، زکوٰۃ و عطیات دیجیے. تھیلیسیمیا کے مریضوں کو ریاض منصور ٹرسٹ میں ہر سہولت مفت فراہم کی جاتی ہے. آپ آگے بڑھیں، ان بچوں کی مدد کریں، مفت علاج کے لیے زکوٰۃ اور عطیہ ریاض منصور ٹرسٹ کو دیں. محترمہ ثریا عظیم کو سلام. مستحق مریضوں کی خدمت کے لیے ثریا عظیم ہسپتال کی مدد کیجیے، زکوٰۃ و عطیات دیجیے. تھیلیسیمیا کے مریضوں کو ریاض منصور ٹرسٹ میں ہر سہولت مفت فراہم کی جاتی ہے. آپ آگے بڑھیں، ان بچوں کی مدد کریں، مفت علاج کے لیے زکوٰۃ اور عطیہ ریاض منصور ٹرسٹ کو دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہو یا مظلوم. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کریں گے، لیکن ظالم ہو تو کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا، اس کو ظلم سے روکو. ایک سال میں ماشاءاللہ دوسرا آپ کو موقع مل رہا ہے مہمان خاص میں شرکت کا. دیکھیں میری خوش قسمتی ہے. ٹرمپ کا فون آیا. ٹرمپ کا فون ہمیں کیوں آئے گا؟ ٹرمپ آئے گی، عمران خان کو نکالے گی اور لے جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ ہے جی ہماری وہ بکلیٹ جو محکمہ اطلاعات نے جاری کی ہے، جس میں چیف منسٹر کے تمام منصوبے ہیں، اس کو ہم نے چارٹ ڈاؤن کیا ہے. مریم نواز جو ہیں ان پہ سیاسی تنقید بھی کی جاتی ہے، انہیں ٹک ٹاکر بھی کہہ دیتے ہیں. کتوں کے ساتھ کھیلنے کی تصویریں جن کی جو ہیں اور ٹک ٹاکس آتی رہی ہیں، وہ مریم نواز کے کام کرنے کے ٹک ٹاک سے ان کو اعتراض ہے. ہمارے بچے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ ہونے چاہیے پیٹرول بم کی جگہ. ہمارے بچوں کے مقدر میں جیلیں نہیں لکھی ہیں، ہمارے بچوں کے مقدر میں اسکالرشپس لکھے ہیں. فخر کی بات یہ ہے کہ آپ کی چیف منسٹر مریم نواز ہے. ہمیں میاں نواز شریف صاحب کی اور ہمیں صرف پارٹی کو نہیں، ملک کو ان کی ضرورت ہے. آخر مریم نواز صاحبہ کو پرائم منسٹر پاکستان بھی بننا ہے. دیکھیے پروگرام مہمان خاص ہر اتوار کی رات 10:05 پر صرف لاہور رنگ پر. زندگی وہ فرحت ہے جس میں خودی کو عمل کے لیے بے شمار مواقع ملتے ہیں، اور موت اس کا پہلا امتحان ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے اپنے اعمال کی شیرازہ بندیوں میں کتنی کامیابی ہو. طاقت کی بدلتی ہوئی دنیا اور سماجی بدامنی، مہنگائی میں پسی عوام اور بے روزگاری، اداروں میں کرپشن اور حکمرانوں کے دعوے، نہ کوئی خوف نہ کوئی جانبداری، نااہلی اور کرپشن کے اعصاب شکن ماحول میں اہم ترین مسائل پر اب ہوں گے سخت سوال اور ہوگی حق کی بات. نیوز نائٹ میاں نویز کے ساتھ. دیکھیے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعرات رات 8:05 پر صرف لاہور رنگ پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑکنا، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا.
वेलकम बैक एवरीवन। रमज़ान नशरियात में दोबारा से खुश आमदीद। हम यहाँ पे बात कर रहे थे उलमाए कराम के रोज़े के फ़वाइद क्या हैं और किन हालतों में रोज़ा जो है मकरूह हो जाता है। हम स्पेसिफ़िकली जब देखते हैं मुहासबे की, जब हम बात करते हैं कि रोज़े में हमें पता होता है कौन सी ऐसी हालतें हैं जिसमें हमें इज्तनाब करना चाहिए। जब हम रात को मुहासबा करते हैं हमें ख़ुद भी समझ आ जाता है कि कल से मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगी। तो चंद बातें जो हैं वो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। ये ना हो कि रोज़े का जो मकसद है वो हासिल वसूल पूरा ही ना हो सके। जिसे एक आम जुबान में कहा जाता है तस्बीह फिरी दिल ना फिरया की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ। तो मुझे लगता है इसी से कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद अवैसी साहब। उनसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना दोबारा से सुनते हैं। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब आयतों की गायत उला जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर उसकी हकीकतों के शनासा तुम्हीं तो हो। फूटा जो सीनाए शबे नूर अव्वली का, उस नूर अव्वली का उजाला तुम्हीं
तो दिल जिस से जिंदा है वो तमन्ना बहुत बेहतरीन। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो। और जब ये लाइंस कुछ ऐसी आती है ना तो एकदम से दिल ऐसे हो जाता है कि वाकई में ये हकीकत है और हम उससे मुझे लगता है पूरा साल ना जैसे बरी हो जाते हैं। ये एक महीना हमारी प्रैक्टिस के लिए आता है कि कैसे इसको हमने मजीद 11 महीनों में ना सेम प्रैक्टिस तमाम। अब आपसे दरख्वास्त ये है कि इस प्रैक्टिस को लेके पूरा साल लेके चलें और जो चीज़ें आप इस रमज़ान में अपनाते हैं कोशिश करें उसको पूरा साल अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करें। डॉक्टर साहब, एहतसाब के हवाले से बात हो रही थी कि रोज़ा किन हालतों में छोड़ा जा सकता है, किन हालतों में तोड़ा जा सकता है, क्या क़ज़ा है, किस हालत में तोड़ेंगे तो क़ज़ा देनी पड़ेगी, किस हालत में तोड़ेंगे तो कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा, इस हवाले से थोड़ा सा। रोज़े के हवाले से सबसे पहली बात तो ये जान और समझ लेनी चाहिए कि जिस बंदे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि जिस बंदे ने रात में रोज़ा रखने की नीयत नहीं की उसका रोज़ा नहीं है। जो बंदा एक्सीडेंटली कहता मैं अब रोज़ा रख लेता हूँ, तो जिसने रात की नीयत नहीं की ना मैं सुबह रोज़ा रखूँगा तो उसका रोज़ा कोई नहीं है। फजर से पहले चाहे नीयत कर ले तो एक नीयत का एक अहम हिस्सा इसमें शामिल है। दूसरी बात ये है एहतसाब की जब बात करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन सामने रखें और मैं मेरे मोहतरम भाइयों ने बड़े अच्छे से उसे एलेबोरेट किया है तो मैं चाहता हूँ उसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल के बात आगे लेके चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है, आपने भी कोट किया, डॉक्टर साहब ने भी कोट किया, इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुलिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलत शयातीन। दूसरी हदीस के अल्फाज में फुस्सिलत शयातीन कि अल्लाह शैतानों को जकड़ देता है जंजीरों में या बांध देता है उन्हें। अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करनी है तो ये है कि इंसान जो अपना हर उल्टे काम का मलबा दूसरे पे डालता है ना, और जैसे अपने हर गुनाह का मलबा शैतान पे डालता है और कल क़यामत वाले दिन भी डालेगा। सूरह इब्राहिम में कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुज़ियल अम्र इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़। शैतान इतराफ़ करेगा जहन्नुम में पहुँच के, लोग जो जहन्नुम में उसकी पैरवी करने वाले वहाँ पे जमा हो गए होंगे, उनसे कहेगा अल्लाह के वादे सच्चे थे, मेरे वादे झूठे थे, और वो उसे मलामत करेंगे, लानतेंगे। वो कहेगा आगे से, अल्लाह ने कुरान में 13वें पारे के अंदर ये बात लिख रखी है आज भी समझने के लिए, लेकिन चूंकि बदकिस्मती अलमिया कुरान पढ़ते नहीं समझते नहीं, तो कुरान के अंदर ये बात है फला तलुमूनी वुलूमु अनफुसकुम, कहते हैं मुझे ब्लेम ना करो, ब्लेम गेम ना खेलो मेरे साथ, मुझ पर लानत ना करो, वुलूमु अनफुसकुम, अपने आप को मुलामत करो। अब यहाँ पे अल्लाह के रसूल का फरमान दूसरा जो अभी हमारा चल भी रहा है कि जब रमज़ान आता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए। दरवाजे तब खुलते हैं जिसके बारे में ख्वाहिश हो कि भाई तू आ जा, तू मेरा है, आ जा। जो अल्लाह के है वो तो जन्नत में आएगा, और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए, ये सज़ा की अज़ाब की जगह है, तो मैं तुझे नहीं डालना चाहता। सो मायदा के अंदर ये बात मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें सज़ा दूँ, मैं तुम्हें क्यों सज़ा दूँ, मैं तुम्हें क्यों अज़ाब दूँ। अल्लाह नहीं चाहता, इसलिए जहन्नुम बंद कर दी, जन्नत खोल दी कि भाई आ जाओ। और शैतान बंद करने का मकसद ये है कि 11 महीने शैतान की बात मानी है, शैतान का रंग रूप चढ़ गया है, शैतान की आदतें अपना ली हैं, वो तो सिर्फ जहन में आके ख्याल पैदा करके चला जाता है। अब यहाँ पे ज़रा रुक के देख ले, जहन्नुम में क़यामत वाले दिन जहन्नुम में जाके उसे ब्लेम करना, या अभी रुक के देख ले कि मैं शैतान जैसा हो गया हूँ कि नहीं। अगर आज तिलावत कलाम पाक करने को दिल नहीं करता, मोबाइल की स्क्रीन ज़्यादा अट्रैक्टिव है कुरान की पेजेस से, अगर टेलीविज़न ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है रसूलुल्लाह के फरामीन से, अल्लाह की याद से, नमाज़ों से, ये चीज़ें जब आपको उस तरफ लेके जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा फ्लॉ आ गया है जो रूह को डैमेज कर गया है, जो ईमान का नुकसान कर गया है, और शैतान आके आपके साथ एक ऐसा हाथ कर चुका है। क्योंकि शैतान ने, मैं कहता हूँ तारीख़ इंसानियत का खुद कुछ हमला शैतान ने किया, अपने टोटल लॉस पर उसने चांस लिया है। खुदकुशी बंदा तब करता है कि जब उसे कोई 50, 60, 70% यकीन हो कि डैमेज हो जाएगा, लेकिन उसने अपने टोटल लॉस के बदले में उसने चांस लिया है कि मैं गुमराह करूंगा, और अल्लाह ने कहा था मेरे बंदे नहीं जाएंगे, मेरे बंदे गुमराह नहीं होंगे। और रोजे का मकसद भी, और रोजे का मकसद भी है की थी कि आप हम जैसे बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है ना, जो हमारी अब मॉडर्न टर्म्स हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे थे, डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो जैसे आपने कहा ये एक महीना ऐसा होता है कि हमारी बॉडी खुद ब खुद डिटॉक्सिफाई हो रही होती है, या फिर उसको हम
जैसे मर्जी चाहें, जिस भी निस्बत से लेके जाएं तो उसको बिल्कुल ऐसे ही है। अमाल का दारोमदार नीयतों पे है, आप जो नीयत करेंगे अल्लाह ताला। और यहाँ आप मुझसे पूछे थे कि क्या सूरतें हो सकती हैं बंदा अज खुद अपने आप को खुद लज्जती में मसरूफ़ हो जाए, उंगली के साथ खुद क्या कर ले, जानबूझ के अल्लाह ने खाने पीने से रोक कर आ जाए, अगर आ जाए तो कोई मसला नहीं है, रोज़ा नहीं टूटेगा, कोई रोज़ा नहीं टूटेगा। किसी बंदे के उसके दांत में कोई मामला ख़राब है, उसके जम्स में कहीं कोई पेन है, खून आ जाता है तो उसे निकलेगा नहीं, उससे रोज़ा ख़राब होता है, उसे थूक देगा। अगर खांसी कफ वगैरह करता है कोई, उसे कोई इस तरह का फ्लू वगैरह का इशू है तो उसका रेशा वगैरह आता है, तो अगर हलक से बाहर की तरफ आ जाता है तो फिर उसे चाहिए उसे थूक दे, अंदर वो ना लेके जाए। ठीक है, ये खालिसतन तकवे की बात इसलिए है कि रोज़े की हालत का किसी दूसरे बंदे को नहीं पता। आप वुज़ू कह रहे हैं, आप मुंह धो रहे हैं, आप कुली कह रहे हैं, आप पानी को इनटेक कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का खौफ आपको रोक रहा है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल तो अगर हम देखें बहुत ज्यादा जो खुशी की बात होती है ना, वो के बॉक्सेस आ चुके हैं, लाहौर ब्रोस्ट जो है हमारी इफ्तारी स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो भिजवाई है और इंशाल्लाह अभी मेरा ख्याल कुछ वक्त ही रह गया है इफ्तारी में, तो हम इंशाल्लाह लाहौर ब्रोस्ट के साथ बाकायदा तौर पे अपने तमाम मेहमानों की इफ्तारी भी करवाएंगे और साथ साथ खुद भी करेंगे। तब तक हम गेस करते हैं इस डब्बे में क्या है। हाँ। अपने दिल में गेस और हम मुस्कुरा इस बात पे रहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी 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 जी, और हम इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोज़ेदार होता है ना उसे 2 खुशियां अल्लाह देता है। क्या बात है। एक खुशी जब वो इफ्तारी कर, और दूसरी जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा, रोजे का असल रिवार्ड जब लेगा ना, जब अल्लाह और उसके दरमियान कोई नहीं है। देखिए हम छोटे से रिवॉर्ड पे हम कितना खुश हुए ना, मुस्कुराहट एक चेहरे पर आई है। पहली इफ्तारी है ना, इफ्तारी की एक खुशी मैं समझता हूँ कि ये वो हर शख्स को एक बच्चों की तरह वो खुशी होती है कि जब वो इफ्तारी देखता, मतलब क्योंकि अल्लाह की पहली इफ्तारी क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए रखा हुआ है और अब उसको पता है कि जो मैं सारा दिन अपने आप को रोक कर बैठा हुआ था, तमाम हलाल चीज़ों से भी अपना हाथ रोका हुआ था और मैं अगर वुज़ू भी कर रहा था तो मैं मुंह में पानी रख के भी उसको बाहर निकाल रहा था, मैं अंदर नहीं लेके जा रहा था, तो अब उसे पता है कि अब ये जो है मेरा रिवॉर्ड है, सिला लेने का वक्त आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात की थी कि अगर आप रोज़ा तोड़ना मजबूरी बन जाए तो आप ऐसा करें कि ना किसी ग़ज़ा से तोड़ें ना किसी दवाई से तोड़ें। आपने कहा था कि बेहतर यह है कि कागज़ जो है निगल लें या कोई तीला वो निगल लें, तिनका निगल लें। आपने बताया था कि उससे फिर कफ़ारा नहीं देना पड़ेगा। मैं यही पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि कफ़ारा किन सूरतों में अदा करना पड़ेगा, किस सूरत में सिर्फ आप कज़ा रोज़ा रख लेंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे, ये मैं जानना चाह रहा था। जैसे एक दायमी मरीज़ है ना, जिसके पास जिसको जो है वो या इतना ज़ईफ़ हो चुका है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता, उसके लिए तो ये है कि वो उसका फ़िदिया देगा। ठीक है, यानी वो रोज़ा रखेगा ही नहीं, ज़ाहिर है उसको पता है कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता, तो वो किसी ना किसी को जो है रोज़ा खुलवा देगा, उसका रखवा देगा, खाना खिला देगा, खाना खिला देगा किसी मिस्कीन। उसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन होते हैं जिसके हमें चेक करना है। उसमें एक भी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह का वो खुद खाता पीता है, एक अमीर आदमी है तो उसको देखना चाहिए कि मैं जिस तरह रोज़ा अफ्तार कर सकता था या मैं किस तरह जो है वो सहरी में रोज़ा रख सकता था, तो जिस तरह का वो खाना पीना उसी तरह से उनको उसी तरह का वो रोज़ा किसी को उसी के हिसाब से वो पेमेंट कर सकता है या रोज़ा खुलवा सकता है या रखवा सकता है, तो वो 30 रोजे रखवाएगा। ये तो फिदिया वाला मामला हो गया। अब आ गया मामला कि अगर रोज़ा खुद ब खुद टूट जाए, वो एक अलग मामला है, तो उसके ऊपर तो कज़ा है। ठीक है, जैसे अभी बीमार हो गया, कुछ शख्स आ गया, उसके ऊपर कफ़ारा नहीं। अब कफ़ारा उस पर जो जानबूझ के रोज़ा तोड़ता है, ठीक है, जानबूझ के रोज़ा तोड़ेगा, उसके लिए कफ़ारा ये है कि जिस चीज़ से रोका हुआ है अगर वो अमल करता है इंसान, तो यानी खाना पीना ले लेता है, ये जिस तरह जिन चीज़ों से मना किया गया उन चीज़ों की तरफ जाता है, जिस तरह भी, तो वो ये जो अमल है इन दोनों के अगर कोई इसका इर्तिकाब करता है तो फिर उसको सिर्फ कज़ा लाजिम नहीं आएगी बल्कि उसको कफ़ारा देना पड़ेगा। कफ़ारा और कज़ा में अगर वाज़िया फ़र्क जो है वो बता दिया जाए। जो कज़ा तो ये है ना कि एक रोज़ा है उसका आपने बाद में रमज़ान के बाद आपने एक रोज़ा रख लिया, ये जितने आपने रोज़ा छोड़े। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर एक शख्स ने रोज़ा रखा है वो जानबूझ के क्यों तोड़ रहा है, या मतलब कि किन हालतों में? एक तो ये है कि या तो उसने खाना खा लिया, जैसे डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं, और क्या चीज़ें? इसमें एक चीज़ ये है कि रोज़ा बंदा तोड़ता है अपनी कमज़ोरी की वजह से। ठीक है, वो अपनी बीवी के पास चला गया, उसे पता है सेक्स डिज़ायर्स उसकी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो क्यों जा रहा है? अल्लाह के रसूल ने मना किया हुआ है। ठीक है, लेकिन वैसे अपनी बेगम के पास जाने से कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो हालत रोज़ा में नहीं जा सकता, हालत रोज़ा में नहीं जा, अगर वो कर चुका है, उसे नहीं पता, उसे ये पता है कि अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, फिर उसके लिए क्या है, वो तौबा भी करेगा क्योंकि उसने आइंदा नहीं करूंगा, उसने एक बुनियादी चीज़ तोड़ी है जो कुफर की तरफ ले जाने वाली है। ठीक है,
پھر اس کے بعد اس کا کفارہ دے گا. کفارہ اس کا 60 مسلسل کنزیکٹیو ڈیز میں روزے رکھنا ہے. اچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا ہوا تھا معاملہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے, آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہنے لگا میں اپنی بیوی پوا کے ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب کہنے لگے میں کیا کروں, مجھے اللہ کے عذاب کا بڑا خوف ہے, میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس طرح کی کوئی لائبلٹی میرے اوپر آ جائے, مجھے بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھنے پر مسلسل. کہتا ہے اللہ کے رسول ایک نہیں گزرا, 60 نہیں رکھ سکتا. اسے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, کہنے لگا نہیں کھلا سکتا. اسے کہا صدقے کے طور پہ یہ کر دے, کہنے لگا میں نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, اسے کہا بیٹھ جاؤ, بیٹھا رہا. پھر کچھ وقت گزرا, کوئی ایک دوسرے صاحب آئے, وہ ان کے پاس کھجوریں تھیں, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں, تو آپ اس کو اپنے تصرف میں لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ادھر آ. وہ پاس آیا, اسے کہا کہ یہ لے جا اپنے علاقے کے لوگوں میں بانٹ دے تاکہ تیرا کفارہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا میں بڑا مسکین ہوں, میرے حالات سب سے ٹائٹ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بھی دی اور اسے کہا کہ تو لے جا اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے رحمت للعالمین. تو یہ جہاں پہ یہ چیز رسول اللہ کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت رحمت بتاتی ہے, وہاں پہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان پہ نان کمپرومائزیبل بیہیویئر بھی بتاتی ہے کہ بھائی کوئی معافی تلافی نہیں, ان تینوں آپشنز میں ایک آپشن لازمی اویل کرنا ہے, کوئی چھٹکارا نہیں ہے اس کے بغیر. اور میں یا آپ نے 60 مسلسل روزے رکھنے, ٹھیک ہے, یہ اس کا کفارہ ہے, ٹھیک ہے, یا آپ نے 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے, یا پھر آپ نے غلام آزاد کرنا ہے. ٹھیک. غلام آزاد کرنے والی تو آپشن اب ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور اب یہ جو دونوں آپشن ہیں نا, ان میں پہلی آپشن چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے, پہلی آپشن 60 اگر وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اس میں, جیسے وہ بیمار تھا, 60 لوگوں کو کھانا پھر وہ 60 لوگوں کو, ادروائز اس کو 60 ادروائز چاہے وہ غریب آدمی ہے یا امیر آدمی ہے, اس میں سینسٹیویٹی اتنی ہے کہ اگر 50 رکھ لیے 10 باقی ہیں اور اس نے ایک بھی چھوڑ دیا تو پھر زیرو سے آئے گا. اچھا مسلسل 60 روزے, مطلب کہ یہاں پہ ایک چھوڑ دیا تو آپ کو دوبارہ سے گنتی دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, میرا خیال ہے افطاری کا وقت قریب ہے اور آپ تمام احباب بھی جو ہے اپنے پیاروں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے افطاری کی جو ہے وہ میز ٹیبل یا جس طرح آپ نے وہ سجایا ہوا ہے ادھر بیٹھیں, اللہ کو یاد کریں, دعا کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ افطاری کریں. ہم لوگ بھی ابھی یہیں پہ انشاءاللہ سیٹ پر افطار کریں گے اور افطار کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو رمضان کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت تمام لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں کیونکہ پہلا روزہ مکمل ہو چکا ہے اور افطاری ہم تمام احباب کر چکے ہیں. اور یہیں پہ جب ہم افطاری کر رہے تھے تو یہاں پہ میں بات کر رہا تھا تو مجھے ایک جو حدیث نبوی ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے یاد کروائی, اور وہ یہ تھی کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس کو جو وہ خوشی ملتی ہے, مطلب کہ آپ تمام احباب یہ خوشی تو ہم ہر سال رمضان میں محسوس کرتے ہیں. دوسری خوشی وہ ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دوسری خوشی بھی عطا فرمائے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو. اور روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 جو ہیں خوشخبریاں بتا رکھی ہیں کہ یہ 2 خوشیاں ہیں جو روزے دار محسوس کرے گا. ایک تو ہم یہاں پہ افطاری کے ٹائم محسوس کر چکے ہیں, دوسری اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آپ کا پہلا روزہ مکمل ہو گیا, بہت اچھا رہا, کچھ فیل ہوا, کچھ بھی فیل مجھے تو آج بڑا آسان بہت مزہ آیا ہمیں. کیونکہ اب اچھا ایک چیز اور ہے, میں تمام مہمانوں کو بھی شامل کروں گا کہ ہم لوگ شاید ابھی پیچھے اگر کوئی 2-3-4 سال پیچھے جائیں تو جون جولائی کے بڑے گرم روزے تھے, تو میرا خیال ہے کہ اب وہ ہم لوگوں کی ٹریننگ ہو چکی ہوئی ہے. اچھا آپ نے سردیوں میں روزے دیکھے ہیں؟ میں نے نہیں کبھی اپنی لائف میں. ہاں یہ میرا خیال بچپن کی بات ہے کہ بچپن میں دیکھے تھے, اور یہ میرا خیال ہے 20-22-25 سال بعد وہ ایک دوران یا ریپیٹ ہوتا ہے. میں ایک بات کوٹ کر دوں, ایڈ کر دوں, تو یہ ہے کہ انسان اپنی ویل پاور کے تحت رکھ ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی گاڈ گفٹڈ ہے, جیسے ڈیوائن کی ذات کی, کمپلیٹلی یہ اسی کی بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ خالصتاً میرے لیے آپ عبادت کر رہے ہیں, میرے لیے روزہ رکھ رہے ہیں, اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمت بھی خود ہی ادا کر دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب تمام احباب بڑے خوش ہیں, روزہ افطار کر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اور افطاری میں صحت مند کھانا کھائیں, پھر روزے کو نہ کٹرائیں کہ آج روزہ رکھ کے طبیعت خراب ہو گئی ہے, وہ افطاری اچھی نہیں, اور بڑا مناسب کھائیں. یہ نہ ہو کہ آپ وہ پورے روزے کی جو ہے وہ کسر پوری کر دیں. آپ احتیاط کے ساتھ کھائیں تاکہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک رہے اور آپ وہ چیز محسوس کر سکیں جو روزے کا اصل مقصد ہے. مطلب ہے کہ جو آپ کے بہن بھائی پورا سال نہیں یہ چیزیں کھا پاتے اور اللہ کی طرف سے انہیں اس حالت میں رہنا پڑتا ہے, تو آپ لوگ بھی محسوس کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ سب لوگوں کا موڈ خوشگوار ہے. تو جمیل احمد اویسی صاحب کو جو ہے دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں جو نعت سنائیں اور ہمارے موڈ کو اور بہتر بنائیں.
अयां है तू कहीं पिन्हा कहीं अयां है तू कौन जाने सौ खता पे भी मुआफ़ी है सौ खता किस कदर हम पे मेहरबान है तू कौन जाने कहाँ कहाँ है तू एक तेरी एक तेरी ज़ात लाई के सजदा एक मबूद दो जहां है तू कौन जाने हमद में तेरी क्या कहे नहीं हमद में तेरी क्या कहे रौनक़े बज़्म में दो जहां है तू कौन जाने कहाँ कहाँ है तू कहीं पिन्हा अयां है तू बहुत खूबसूरत। 100 खताओं पे भी माफ़ी है, किस कदर मेहरबान है तू।
کیا بات ہے، کیا بات ہے، بات کیا ہو سکتی ہے، بہت اچھے جو ہیں وہ الفاظ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، روزہ پہلا مکمل ہو چکا اور اب آہستہ آہستہ لوگوں کو روزے کی عادت پڑے گی. لوگ اپنے آپ کو، ظاہر سی بات ہے کہ میں اپنی بات بتاؤں تو میں روزے کی حالت میں اجتناب کرتا ہوں کہ فضول موبائل کے استعمال سے، کیونکہ الگوریدمز ایسے ہیں، کوئی بھی چیز اچانک سے سامنے آتی ہے. لیکن میں نے نارملی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت سے احباب جو ہیں وہ سحری تک جاگتے ہیں، اور جاگتے ہیں موبائل کا استعمال کرتے ہوئے، کوئی سیزن دیکھ لیا، کوئی ڈرامے دیکھ لیے. اور اس حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں اگر آپ کوئی چیز اسکرول کر رہے ہیں، اچانک کوئی ایسی چیز سامنے سے گزر جائے جو آپ کو خود بھی شرمندگی ہو کہ یار یہ میں کیا دیکھ بیٹھا ہوں، تو اس حوالے سے بتا دیں جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تو پہلی بات تو یہ اسلام نے ایک چیز بتائی ہے، فضول خرچی سے اجتناب. سب سے پہلی بات ٹھیک ہے. ہم فضول خرچی سمجھتے ہیں صرف پیسے کے ضیاع کو، یا آپ فضول خرچی اس کے علاوہ آپ کی صلاحیتوں کا ضیاع ہے، آپ کو جو اللہ نے بصارت دی ہے اس کا ضیاع ہے، آپ کے پاس جو وقت ہے آپ اس کا ضیاع کرتے ہیں، تو یہ ساری فضول خرچیوں میں آتی ہیں اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ویسے ہی بنتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، کل قیامت والے دن انسان جس نے جنت میں جانا ہے وہ اپنے نامہ اعمال میں وہ حصے دیکھے گا، وہ پیچز دیکھے گا وقت کے، کہ جب اس کے پاس فری وقت تھا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ کہے گا کاش میں نے نا اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا، کاش میں نے اللہ کو اس ٹائم یاد کر لیا تھا تو آج جو میرا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس سے بڑھ جاتا، بہتر ہو جاتا. اور روزے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ اپنی فضولیات کی طرف نہ جائیں، آپ اللہ کی طرف آ جائیں. لعلکم تتقون، آپ کا دل اللہ کے ساتھ ان لائن ہو جائے، اللہ کے ساتھ آپ کنیکشن میں آ جائیں. اور جو بندہ اللہ سے کنیکشن میں آ جاتا ہے نا تو پھر اس کی صفت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات. عبادات سے فراغت کے بعد وہ کائنات کی تخلیق، وجہ تخلیق، مخلوقات کیسے بنائی ہیں، کیسے اس کو وسیع کر رہا ہے، کیسے سمیٹے گا، کیا کرے گا، ان پہ یعنی سائنس کی ریسرچ میں لگ جاتا ہے. نہیں میں یہ پوچھنا اب یہاں پہ یہ ہے کہ موبائل اگر کوئی غلطی سے ایک اسکرول کر رہا ہے اور کوئی ایسی چیز آ گئی، انسان کمزور بھی ہے، غلطی کی اسلام میں ہمیشہ معافی، لیکن انسان کمزور بھی ہے نا، کوئی ایسی چیز آ گئی اور وہاں پہ آپ رک گئے کوئی 10 سیکنڈ کے لیے، 20 سیکنڈ کے لیے، اور پھر آپ کو احساس شرمندگی. اللہ کے بارے میں ایک بات ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اس سے بڑی امید افزا بات کوئی نہیں ہے کہ وہ بخشنے والا ہے اور انتہائی نرم ہے، بے شک وہ معافی دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کہا ایک بندہ وہ ہے جو لا علمی پہ کر رہا ہے. آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں. جو لا علمی میں کر رہا ہے اس کے لیے اس طرح کا احتساب نہیں ہے، اس کے لیے معافی ہے. جو بندہ جان بوجھ کے کر رہا ہے یا رک گیا، پھر اسے احساس ہوا، پھر وہ اللہ کے پاس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ اگر اس کی سچی توبہ ہے، وہ دوبارہ نہیں کرنے کا عزم رکھتا. اور توبہ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ایک ڈیڑھ منٹ میں شرائط بھی تذکرہ کر دوں. توبہ کے حوالے سے، کیونکہ رمضان توبہ استغفار کا مہینہ بھی ہے، توبہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جہاں اللہ سے معافی مانگنی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، اس گناہ کو چھوڑنا ہے، وہاں پہ اس کی چوتھی شرط ہے جو عمومی طور پہ نگلیکٹ کر دی جاتی ہے، ذہنوں سے محو ہے، وہ جس کا حق کھایا ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ اس کے سے بھی جا کے معافی مانگنی ہے. وہ اگر ظاہری طور پہ کیا تو اس پہ ظاہری طور پہ معافی مانگنی ہے، اگر سیدھی طور پہ ہے تو اس پہ معافی مانگنی. اب اللہ سے معافی مانگ لی ہے، کر لی، ٹائم گزر گیا، پھر وہی غلطی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں. کتنی دفعہ؟ 70 مرتبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. اور ابھی حمد باری تعالیٰ میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 مرتبہ بھی اگر توبہ ہو، بالکل ایسے ہی، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرو. اب 100 غلطیاں بندہ روز نہیں کرتا، بالکل ایسے ہی، تو اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے. لیکن اس غفور الرحیم کی صفت کے ساتھ انسان یہ امیجن کر لے اللہ نے معاف کر دینا، میں جو مرضی کرتا رہوں، تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے. یہ اللہ کی بغاوت ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کے ساتھ انڈر ایسٹیمیٹ کرنا اللہ کو. اچھا پروفیسر صاحب، آپ بتائیں کہ بہت سے احباب جو ہیں وہ روزہ رکھ کے صرف سوتے ہیں، نماز پڑھ لی اگر تو کوئی جاگ آ گئی، ورنہ صبح سحری کر کے یا عصر یا مغرب کی بس پڑھی گئی کیونکہ وہ افطاری کے قریب ہے. ان صاحبان کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا. اچھا، بڑا خوبصورت سوال ہے حمزہ بھائی. یہ آپ نے اس سے پہلے جب ہم بریک اپنا افطار کے بعد اتنا خوبصورت آپ نے دسترخوان سجایا، تو افطاری کے بعد آئے تو آپ نے اس رمضان کی برکت کو جو ہے نا حدیث پاک سے جو ہے افطار کی خوشی تھی وہ اس سے ریلیٹ کیا. بڑی خوبصورت بات تھی. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، اب اس میں سے جو فرحت کھانے کی ہے نا وہ تو ایک ٹیمپریری ہے اور دنیاوی ہے، اس کا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. کھانا تو ویسے بھی ہم کھاتے ہیں اور روٹین میں، اور بڑے انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہوں گے. اس میں جو فرحت ہے حضور کے فرمان کے مطابق، وہ فرحت دراصل ایک انر سسٹم میں مومن کے اندر سے جنریٹ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر
दिन भर अपने आप को रोके रखा, मैं कामयाब हर रहा, चीज़ से मैं कामयाब हुआ रहा। उसमें। और ये इसके साथ जो बड़ी खुशी जो असल वो ये है कि अल्लाह उसे मकबूलुल मुनाजात कर देता क्या है, बात। यानी उस वक़्त के उठे हुए हाथ अल्लाह की बारगाह में क्या मकबूल बात। होते हैं। क्या और बात। फिर दूसरा जो उसमें हिस्सा दिया वो तो लिकाए रब्बी, आशिकों के लिए इससे बड़ी बात ही कोई नहीं होती कि अल्लाह का लिखा मिल जाए, अल्लाह की मुलाकात मिल जाए। और अल्लाह इसमें साइम के लिए कह रहा है, रोज़ेदार जो दिन भर रोज़े में रहा। और इसी को रिलेट करता हूँ आपके इस सवाल से कि रोज़ेदार वो है कि जिसने अल्लाह के लिए रोज़ा भी रखा और दिन भर की मुशक्क़त भी की। ये नहीं किया कि मैंने आज रोज़ा रखा, मैंने सहर किया बड़ा और खूबसूरत अंदाज में और बड़ी बरकतें समेट ली, सहरी की, और दिन भर सोया रहा एसी लगा के, और इफ्तार से घंटा पहले मैं उठा और मैं उठ के तो इफ्तारी के दस्तरखान पे सजे पे बैठ गया। ये रोज़ा नहीं है। रोज़ा दरअसल असल में ये ट्रेनिंग मंथ है। घर वाले कोई काम किए तो कहें जी रोज़ा रखा, जी 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 बिल्कुल, या रोज़ा लग रहा यानी है। वो हाँ उस रोज़े को जो है ना वो इस तरह से जो है वो करते हैं कि उसको पेश करते हैं कि जी जैसे वो बड़ा एहसान कर रहे हैं सबके ऊपर। जबकि रोज़ा जो है ये मंथ भी जो है अयाम मादूद आता, अल्लाह ने इसलिए कहा कि ये गिनती के दिन है, इनको ट्रेनिंग मंथ के तौर पर ले लो। इसमें तुम्हारे अंदर वो तब्दीली आनी चाहिए जो बाकी 11 माह में जाकर जो है तुम्हारी जिंदगी को बदल दे। हम इस महीने में ज़्यादा तल्ख भी हो जाते हैं जब कोई हमें हमारे बुलाता अगर है रूटीन तो। में हमने यही किया। और अब आप इसी से जुड़ी हुई चीज़ें, सोशल मीडिया का यूज़, और इवन के रात को नौजवान जाग के क्रिकेट खेलते हैं स्ट्रीट लाइट्स के साथ, गलियों में क्रिकेट खेल के सुबह रोज़ा रख के तो फिर दिन भर सोते हैं, वो इससे जुड़ा हुआ है। ये एक्टिविटीज़ नहीं है, ये रमज़ान का मकसद नहीं है। इस रमज़ान को अल्लाह ने जो हमारे लिए ब्लेसिंग मंथ के तौर पर अता किया, उसके साथ उसके मामलात भी बता बिल्कुल ऐसे कि उस रोज़े में जब आप हो तो उस रोज़े का हक अदा करो। यानी आप रोज़ा, रमज़ान और कुरान ये दोनों लाजिम व मलज़ूम है। बिल्कुल यानी आप रूटीन में नहीं पढ़ते रहे कुरान तो आपके पास मौका है कि अल्लाह ने रमज़ान में आपको वो लेवल दिया है, वो मोटिवेशन दी है, वो ताल्लुक दिया है कि जिसमें आप कुरान में गोताज़न हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे डॉक्टर साहब ने बात की थी कि रोज़ा आप दिन भर रखेंगे, आप रात को क्याम करेंगे, आप जो है बिल्कुल रोज़े की बुनियादी मकासद में से भी जो साइमुन निहारो और क़यामुल लैल करने वाला हो, रात को खड़ा होने वाला हो अल्लाह की बारगाह में और कुरान तारीख। अब आप इसको यूं ही देखिए, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं ना वीडियोस, तो उसमें आपको बेहतरीन खूबसूरत कारी कुरान पढ़ता नजर आ रहा होता है। उसमें कुछ लोग हशीयत में अल्लाह के उस तड़प में रो रहे होते हैं। आप देखेंगे कोई भी ऐसा कारी नहीं मिलेगा जो आपका बरे सगीर पाको हिंद का हो। बिल्कुल उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ अंदर वो खुशू नहीं है, वो खुजू नहीं है, कुरान से वो ताल्लुक नहीं है, कुरान की मानवियत, कुरान में जो है वो गोताजन होना नहीं है। क्या इसकी वजह ये भी है कि हम जो है साहिब इल्म नहीं है या अरबी ज़ुबान पे अबूर नहीं है? वो एक है, इसमें कोई शक नहीं कि ज़ुबान अरबी है, लेकिन ये तो नहीं है कि कुरान की ज़ुबान अरबी है तो हमें वो सीखनी नहीं है। अहले जन्नत की भी ज़ुबान अरबी है, फिर इसका अगर हमने इंग्लिश सीख ली तो हमें अरबी भी सीखनी चाहिए। सारी बात है कि ज़रूरी है। और कुरान फहमी, कुरान ने हमेशा कहा फला यतदब्बरुनल कुरान अफला यतफक्करुनल कुरान, क्यों नहीं फिक्र करते, क्यों नहीं तदब्बर करते, क्यों नहीं इससे जुड़ते, क्यों नहीं इससे कलाम करते। अल्लाह बंदे के साथ कलाम करने के लिए कुरान उतारता है। तो हमारे पास ये जो ब्लेसिंग मंथ है जो रमज़ानुल मुबारक की सूरत में, इसकी हर घड़ी और लम्हा जो है वो हमारे लिए बाइस बरकत बन जाता है जब हम कुरान के साथ जुड़ जाते हैं और कुरान की तालीमात से जुड़ जाते हैं। और ये बेहतरीन मंथ है कि जिसमें खुद कुरान पाक की आयात हमें बता रही हैं, सेल लगी हुई है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। तो ये कुरान का महीना और रमज़ान का महीना ये ऐसे है कि एक मोमिन के लिए ट्रेनिंग मंथ है। वो इसमें अपनी रूटीन बनाए, नमाज के औकात को, कुरान करीम को टाइम दे और तालीमात इस्लाम को दे, कुरान सीखना भी सिखाना भी, और उसी ट्रेनिंग को लेके पूरा साल उसमें अमल पैरा रहे। मेरा भी इस बार एक सवाल है डॉक्टर वकास, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी, बहुत सारे जैसे हमने कहा ना, हम एक तरह से बिल्कुल एक फॉर्म में आ जाते हैं, हम अहादीस जो है वो सेंड कर रहे होते हैं बग़ैर किसी रेफरेंस के, या फिर उसमें कोई ना कोई ऐसी मालूमात जो होती है जिसे हम डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं, या उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं होता, हमने खुद अहज़ की होती है, बहुत से शरपसंद नासिर इस तरह की चीजें और व्यूज़ के सेक के व्यूज़ ऑफ सेक, तो सेक के उसकी वजह से हम उसको भी आगे परफॉर्म करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी फरामीन हैं और अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि इन जाकुम फासिकुन बिनबाइन फतबय्यन, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेके आए तो तुम उसकी जो है छान पड़क कर लिया करो। तो कोई भी चाहे वो अपना कोई हदीस हो, कोई रेफरेंस हो, कोई हकायत हो, तो बग़ैर किसी अपना इल्म के, बग़ैर किसी वजह के आप उसको सेंड ना करें। अगर सेंड करना भी है तो किसी ऐसे शख्स के पास भेजें जो ऑथेंटिकेशन करके आपको बता सके कि आया ये बात दुरुस्त है कि ठीक है या नहीं है। जब तक आपको 100% यकीन ना हो, आपको ऐसी चीज़ को सेंड नहीं करना चाहिए। ये फेक न्यूज़ में आता है।
ایک سوال اس میں اور ایڈ کر لیں کہ بہت سے لوگ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی بھی ایسی چیز لکھی ہوگی, پیچھے گانا بھی لکھا ہوگا, اوپر لکھا ہوگا کہ اگر مسلمان ہو تو یہ کرو, اگر تم نے یہ نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا. مجھے کئی بار اخلاقی بوجھ محسوس ہونے لگا. آپ دیکھیں گے جو رمضان کی سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہے, اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے اور جنت اس کے اوپر واجب کر دی جاتی ہے. اور آقا علیہ السلام کا فرمان, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا واضح فرمان ہے کہ جو چیز میں نے نہیں کہی, میری حدیث نہیں ہے, اور کوئی کہتا پہلے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے, تو یہ کہہ دینا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اور وہ اس کو سینڈ کر دینا, تو یہ وہ جہالت کے اوپر بھی مبنی ہوتی ہے. بعض اوقات وہ بندہ غلط فہمی کے اندر ہی کرتا ہے, لیکن اس سے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک لامحالہ طور پہ آپ گناہ کا سبب بن رہے ہیں. اور دوسری چیز جو ابھی جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے, تو جیسے ابھی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ رمضان کے حساب سے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی بخشش اور مغفرت نہ کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی دو چیزیں عطا نہ کرتا. نمبر 1 سورہ اخلاص اور نمبر 2 رمضان کریم. کیا بات ہے. اچھا, رمضان کا ملنا ہمیں مغفرت کی کیا بات ہے. اور اس حوالے سے بلکہ وہ میرا خیال حدیث نبوی موجود ہے کہ ہلاک وہ شخص جس کو اپنی زندگی میں رمضان ملا اور وہ اس کو باعث مغفرت نہ بنا سکا. وہ ایسے ہی ہے جی کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ایکسٹرنل اینیمیز جو تھے, سارے دشمن جو تھے, شیطان تھا, بقایا, وہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جکڑ دیا. بالکل ایسے. اس میں جو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ جب شیطان نے جکڑ دیا تو اگر جو کوئی رمضان میں گناہ کرے گا تو وہ یہ بلیم تو نہیں کر سکتا نا کہ یہ مجھے شیطان نے کروایا تھا, وہ اس نے خود کیا. اس لیے اس میں ڈرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ, جیسے میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بچنا یہ بڑا ضروری ہے. کیونکہ اچھا جو آپ نے حدیث کا حوالہ دیا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے اپرچونٹیز دینے کے باوجود انسان مغفرت نہ کروا سکے تو پھر وہ ہلاک ہی ہوگا. اس کے بارے میں حضرت جبریل امی جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں آقا علیہ السلام کے بعد, اور آقا علیہ السلام جو ہے وہ سٹیپس جو ہے نا وہ خطبے کے لیے آپ چڑھ رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام تیسری سیڑھی کے اوپر بیٹھتے تھے, اب جو ہے سنت کے مطابق ہم دوسری پہ بیٹھتے ہیں, جہاں کہ آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین تھے وہاں پہ جو ہے وہ خطباء واعظین بیٹھتے ہیں. تو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تیسرے سٹیپ کے اوپر بیٹھتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سٹیپ لیا تو آپ نے فرمایا آمین, دوسرا لیا تو پھر آمین, اور تیسرا لیا تو پھر آمین. تو اب صحابہ نے دیکھا کہ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو کرتے نہیں ہیں, لیکن اب وہ ہمارے لیے سنت بننی ہے, تو شاید کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم نے بھی, اگر ہماری باری ہے تو ہم بھی اسی طرح. تو حضور سے استفسار کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا, آج آپ نے آمین فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 باتیں کہیں. ایک اس میں یہ تھا کہ جو شخص اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ مغفرت حاصل نہ کر لے, جنت حاصل نہ کر, تو وہ بھی بدبخت ہے, اس کی پیشانی گرد آلود ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مہر ثبت کی ہے آمین. دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کا نام نامی آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آپ کے اوپر درود و سلام نہ پڑے, وہ اس کی بھی جو پیشانی خاک آلود ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین. آپ نے اس کے اوپر مہر لگا دیا کہ وہ بھی بدبخت ہے جو حضور کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے اور وہ اس کے اوپر حضور پہ درود نہ پڑے. اور تیسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت جبریل نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رمضان کا مہینہ پائے. اب آپ اندازہ لگائیں جو ہم نے پوری 2 گھنٹے میں گفتگو کی ہے کہ کتنی اپرچونٹیز ہیں, عشرہ رحمت بنایا, شیطان کو جکڑ دیا, سب آپ کے لیے اویلیبلٹیز رکھی ہیں, اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے, اس کی پیشانی بھی خاک آلود ہو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین. تو لہٰذا جب حضور نے مہر لگا دی آمین کہہ کے, حضور نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا, اٹ مینس کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. بہت شکریہ تمام احباب کا. یہ ناظرین ہماری رمضان کی پہلی لائیو نشریات تھیں. تمام مہمانان گرامی کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بالخصوص جمیل صاحب آپ نے اپنی خوبصورت آواز میں بڑے ہی خوبصورت کلام اور نعت جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے سامنے پڑھی اور بڑا مزہ آیا. اور ہر نعت کا انتخاب بہت بہترین انتخاب تھا. اور تمام احباب کا بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. آپ کی موجودگی سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا. اور تمام ناظرین کا بہت شکریہ جن کے ساتھ ہم پچھلے 3 گھنٹے سے بندھے ہوئے تھے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اگلے 29 سے 30 روزے پورے رمضان انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑا رہے گا, جاری رہے گا بشرط زندگی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, ہم سب کو بھی سلامت رکھے. اختتام پہ ایک بار دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ 2 بائکس یہاں پہ موجود ہیں کرون کی, جو کہ رحیم سٹور اور فرائی چکس نے اسپانسر کیے ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ
آپ احباب تک پہنچائیں گے. یہ عید کا ایک گفٹ ہوگا آپ تمام احباب کے لیے. اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ کل سے ایک سلسلہ شروع کریں گے جس میں ہم آپ لوگوں کی لائیو کالز بھی لیں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب موجود ہیں, پروفیسر صاحب موجود ہیں, اس کے علاوہ وقاص بھائی موجود ہیں. تو ہم ان لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو عام روٹین میں جس طرح کے مسائل, جس طرح کے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں, ان کے جوابات بھی دیں گے. اور اقرا, اگر آپ شامل کرنا چاہ رہی ہیں اختتام میں تو آپ بھی بات کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہے, میں نے سب کی کمپنی کو بہت زیادہ انجوائے کیا فرسٹلی, اور جس طرح سے سما بندھا ہوا تھا حمد و نعت کے ساتھ جو سوالات کیے جا رہے ہیں, ٹرانسمیشن زیادہ ایک میلاد محفل کا سما اس طرح سے بالکل. اور جب ہم آخری 3 گھنٹوں میں جب آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بھی کوئی خطا نہ ہو, یا ہمارے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے ہمارے توسط سے آپ کے پاس وہ جا سکے. اور پھر میرا خیال ہے یہاں پہ تکمیل کرتے ہیں اور ملیں گے ہم دوبارہ سے اگلی ٹرانسمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.